بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ تو ملک الموت اندر آئے اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے، میں نے آج تک کسی کو بھی سلام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ہستی ہے جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ رب العزت نے خود فرمایا کہ پوچھ کر اندر جانا، بغیر پوچھ نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا۔ اور دیکھو یہاں موت بھی بادب کڑی ہے، جس نے سکندر کی روح بھی قبض کی، چنگیز کی بھی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور اور محمود، مسلم چنگیز اور سکندر، غیر مسلم سب کی روح قبض کی، اور یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے۔ اجازت طلب کرنے کے لیے جب اجازت ملی تو اندر آئے، سلام کیا، پھر اگلی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہے تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہے تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکال لو گے؟ کہا، جی ہاں نکال لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا کہتے ہو، جاؤ یا رہ جاؤ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جبرائیل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے۔ پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تو ہاتھ نہ اٹھائے، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دیکھ اور سن بھی رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کس پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دنسایا جاتا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو اور دعائیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیا، ہمارے آگے سے ہٹا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے آخری 2 لفظ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کر ڈال دیا کہ دکھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے امت کو کہنا نماز نہ چھوڑنا۔ اگلی بات اس سے بھی مشکل فرمائی کہ غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پھنسا ہوا بے بس مساکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، فرعون نہ بننا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہے جن کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے سینے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے اور کہا، میرا نبی، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے۔ مجمع بھرا ہوا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی خاموش دم بہت رہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آئے اور کہا، کوئی نہ بولے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔
جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا نہیں بیٹھتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے لوگو، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے بچاری ہے ان کا اللہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے۔ اور پھر کہا سب نے مرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، صحابہ کرام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، میرے بعد میری امت ہے ان کو میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ ایسا سلام کوئی نبی اپنی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غسل کہا میرے اہل بیت، پھر کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہا آپ کو قبر مبارک میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ کہا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پر نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر 7ویں آسمان کے فرشتے آئیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ یہ پیر کا دن تھا، منگل کا سارا دن گزر گیا اور پھر بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سپرد کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی نے کہا میری یہاں انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی ہے، نکال لو۔ انگوٹھی تو خیر گرائی تھی، نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور داڑے مار کر رونے لگے اور انگوٹھی بہانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر لوگوں نے اوپر سے کہا باہر نکلو۔ تو آخری بندہ جن کا بدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مغیرہ بن شیبہ تھے۔ وہ باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد تیار کی گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی۔ کہا کہ کس جگر سے تم نے دو جہاں کے رسول کو مٹی میں چھپایا؟ کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی؟ لیکن ہاں میں جانتی ہوں یہی اللہ کا قانون ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آ کر جاننا ہی تو ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا اور نہ ہی کسی فقیر کو بادشاہ بننا پڑتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔